الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، یعنی تم یہ سوچو کہ ہم ان سے مل جل کر رہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک تم ان کی دین کی پیروی نہ کرو، ان کے دین میں نہ آ جاؤ، وہ تمہیں اپنا دشمن ہی سمجھیں گے، چاہے تم کتنے ہی ان کے اچھے بن کے رہو۔ اور یہ ایک انہی کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہر کافر کی بات ہے۔ آدمی سوچتا لاؤ بہت اچھے بن کر رہیں غیر مسلموں کے تو یہ ہمیں اچھا سمجھیں گے۔ کتنے ہیں آپ کے جو ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جو اچھا بن کر بھی رہے، سب کچھ رہا، لیکن جب دور آیا تو وہی لوگ جو ہے مخالف ہو گئے مسلمانوں کے۔ تو یہ ہرگز جو ہے مسلمانوں کو دل سے جو ہے اچھا نہیں جانتے ہیں، اوپری طور پر کتنا ہی اچھا جانے، آپ کو دکھاوا کریں، کچھ کرے، اندر دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ یا تو یہ ہمارے دین میں آ جائیں تب تو یہ اپنے ہیں، ورنہ یہ ہرگز اپنا نہیں مانتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اے سننے والے چاہے کوئی بھی ہو، اور اے سننے والے اگر تم ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے تجھے آ چکا علم تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے دیا، اس کے باوجود عیسائیت یا یہودیت کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہو وہ جیسے چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں پس یہ لوگ تو وہی لوگ ضیاءکار ہیں۔ یعنی اہل کتاب عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہو وہ جیسے چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم نے کتاب انہیں عطا کی تو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہم نے کتاب دے دی، اب کتاب تو لے لی اور کتاب لینے کے بعد جیسے اس کو پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ نہیں رہے ہیں، جیسے اس پر عمل کرنا چاہیے عمل نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم کتاب والے ہیں، تو یہ جو ہے ہرگز وہ لوگ کتاب والے نہیں ہیں، بلکہ جب تک اس کتاب کے مطابق عمل نہیں ہوگا اہل کتاب نہیں کہلاؤ گے۔ چاہے کتنے ہی کہو کہ ہمارے پاس توریت ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس زبور ہے، جب تک زبور، توریت اور انجیل کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے تم اہل کتاب میں شمار نہیں کیے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا کہ جو کتاب والے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جو جیسے چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں پس یہ لوگ تو وہی لوگ ضیاءکار ہیں۔ شان نزول بتا رہے ہیں اس کا کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پیشتر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلے ہجرت کدھر ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید مدینہ کی طرف ہوئی ہے، نہیں، پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو مسلمان حبشہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، بعد میں لوگ مدینہ کی طرف آئے۔
تو پہلی ہجرت جو ہے یہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، ہجرت کی تھی، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی وغیرہ کو قرآن سنا کر اسلام کا دلدادہ کر لیا تھا۔ وہاں پہنچے تو پیچھے سے کفار بھی پہنچ گئے، مکہ کے کافر پہنچ گئے کہ چلو وہاں کے بادشاہ سے ہی انہیں پٹوائیں گے مسلمانوں کو۔ تو وہاں کے بادشاہ کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ کچھ مسلمان جو ہیں ہمارے دیش سے جو ہے آ گئے ہیں یہاں پر، اور وہ وہاں پر بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور وہ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو نجاشی بادشاہ نے بلا بھیجا، کہا ٹھیک ہے بلا کر لاؤ۔ جب ان بادشاہ نے بلایا مسلمانوں کو تو حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، یہ ہجرت کر کے گئے تھے، یہ مسلمانوں کے نمائندے بن کے آگے بڑھے، اور جب نجاشی بادشاہ نے سوال کیے تو آپ نے سارے سوالوں کے جواب دیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے ایک دوسرے پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم میں جو ہے اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں انسانیت کا ڈھنگ سکھایا، تو آج ہم ان نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہمیں انسانیت سکھائی، سب کچھ بتایا، اب یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ جب عیسائیوں کے تعلق سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے، تم وہی کہہ رہے ہو جو ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے، وہاں انجیل کے مطابق ہے، وہ خود انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ تو وہ جو ہے اس نے کہا، ابو سفیان وغیرہ یہ لوگ جو پہنچے تھے ان سب کو لتاڑ کر ہٹا دیا اور کہا کہ مسلمان جہاں چاہیں میرے ملک میں آرام سے رہ سکتے ہیں، اور وہ اسلام کا دلدادہ ہو گیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو یہ لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں آ گئے، یعنی جو حبشہ میں تھے وہ مدینہ آ گئے اب، کیونکہ انہوں نے مجبوراً اتنے روز تک حضور علیہ السلام کا فراق گوارا کیا۔ ان کے ہمراہ 40 اہل کتاب تھے، جن میں سے 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے، انہی میں بحرہ راہب بھی شامل تھے۔ ان سب کے سردار حضرت جعفر ابن ابی طالب تھے۔ خیال رہے کہ 40 تو حبشہ اور شام کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تعداد تھی، مکہ کے مہاجرین کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ان حبشی اور شامی اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری جو قرآن پاک سن کر اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی نعت دیکھ کر ایمان لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اہل کتاب یہی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے توریت یا انجیل وغیرہ میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ سرکار پر ایمان بھی لا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجری نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو تم اس دن سے کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی۔ یہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے احسان یاد کرو۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے تمہارے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ فرماتا وانی فضلتکم علی العالمین۔ اچھا یہاں ایک بات بتا دیں، قرآن میں ہے وانی فضلتکم علی العالمین، اگر ہم اس کا لغوی ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یوں ہوگا، اور بے شک ہم نے تم کو فضیلت دی تمام عالم پر۔ ترجمہ کیا بنے گا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم پر۔ اب تمام عالم میں تو امت محمدی بھی آ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم پر، یعنی امت محمدی سے بھی بڑا بنا دیا۔ اور حالانکہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ امت محمدی تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ تفسیر
کے ذریعے کیا جائے گا۔ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، میں نے تمہیں اس زمانے کے سب لوگوں پر بڑائی دی، یعنی تمہیں اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان میں تمہیں سب سے بڑا بنا دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب کسی کے لیے کوئی فضیلت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہی بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب اب جو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم جو ہے حضرت ابو بکر کو حضرت کہتے ہو، حضرت عمر کو حضرت کہتے ہو، حضرت علی کو حضرت کہتے ہو، حضرت عثمان کو حضرت کہتے ہو، غوث اعظم کو حضرت کہتے ہو، خواجہ غریب نواز کو حضرت کہتے ہو، اور امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو تم نے سب سے بڑھا دیا، اعلیٰ حضرت کر دیا۔ تو یہ اعتراض ان کا غلط ہے۔ جب اعلیٰ حضرت بولا گیا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں سب سے اعلیٰ تھے اعلیٰ۔ یہ مطلب نہیں ہوا کہ جو پہلے گزر گئے ان سے بھی اعلیٰ ہو گئے۔ یہ جو ہے دھوکہ دینا ہوتا ہے لوگوں کا، کہ دھوکہ دینے کے لیے کوئی سوچا چھوڑو تاکہ لوگ کہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے، خواجہ غریب نواز کا نام آتا تو کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، غوث پاک کا نام آتا تو کہتے ہیں حضرت غوث اعظم، اور جب اعلیٰ امام احمد رضا کا نام آتا تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت جو کہا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اپنے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم سے بھی بڑھ گئے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کے در کے کتے سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جو خود ایسا کہتے ہو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ یہاں قرآن نے جو کہا بنی اسرائیل کو تو اس سے بھی مراد اسی زمانے کے لوگ ہیں، اور فرمایا دوسرے اس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان دوسرے جان کا بدلہ ہو جائے، باپ کہے یا اللہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے مجھے سزا دے دے، یا کسی کے بدلے کسی اور کو سزا دے دی جائے، نہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، جس نے کیا ہے سزا وہی پائے گا۔ اللہ کا انصاف ہوگا، کوئی کسی جان کا دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کچھ لے دے کر چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں آدمی بہت اپنے پیسے پہ ناز کرتا ہے، بڑے بڑے امیر کروڑ پتی ارب پتی اس وجہ سے جو ہے گناہ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا جو ہے پیسہ دے کر خرید لیں گے، جج تک کو خرید لیں گے۔ تو یہاں تو ایک امید ہے انہیں کہ چلو پیسے سے خرید لیں گے۔ قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کچھ دے کر تم سوچ لو کہ ہم چھوڑ دیے جائیں، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ تو جب وہاں نہ تمہارا جو ہے کسی جان سے جو ہے بدلہ ہو سکے کہ تم اپنے بدلے کسی اور کو سزا دلوا دو، نہ یہ ہو کہ پیسہ دے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تو وہاں سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے ایسی جگہ کہ وہاں تو سزا ہی ہے۔ کوئی سوچے کہ کسی طرح سے چھٹکارا مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، نہ کافر کو کوئی سفارش۔ کوئی یہ سوچے کہ سفارش کر کے شاید بچ جائے، ہاں یا تو آدمی پیسے سے بچتا ہے یا اپنے بدلے کسی دوسرے کو پھنسا دیا جھوٹ بول کے، صاحب میں نے نہیں مارا ان نے مارا تھا، تو وہاں اللہ کے سامنے جھوٹ کون بولے گا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جھوٹ اس کے سامنے بولو۔ جہاں جو جانتا نہیں ہو کسی اور کو پھنسا دو، وہاں پھنسانے کا کام نہیں چلے گا، کوئی دوسرا نہیں پھنس سکتا تمہاری جگہ۔ تم سوچو پیسہ دے کر چھوٹ جائے، پیسہ دے کر بھی نہیں چھوٹو گے۔ سوچو کوئی سفارش کر لے تو کافرو تمہارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے نا، یہود اور نصارہ کی بات چل رہی ہے، تو بات انہی کی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں کافر کا لفظ آیا۔ کافروں کی سفارش نہیں ہوگی۔ تم سوچو کافروں کی سفارش ہو جائے، بے ایمانو تمہاری کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ تو تینوں دروازے تمہارے لیے بند ہیں کفار،
اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد ہوگی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک ہی صورت ہے کہ یہاں ایمان لا کر نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھ لو اور ان کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، یہی جو ہے چھٹکارے کی ایک جو ہے راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود و نصارہ بلکہ سارے ان کفار کو جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آقا و پیشوا سمجھتے ہیں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو سب مانتے تھے، یہودی بھی، نصرانی بھی، اور مکہ کے کافر بھی، وہ بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ بانی کعبہ تھے، کعبہ تو آپ نہیں بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بدھ بھی بنا کر انہوں نے کعبے میں رکھ رکھا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو سب مانتے تھے، یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا مکہ کے کفار ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان یہود و نصارہ بلکہ سارے ان کفار کو جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آقا و پیشوا سمجھتے ہیں، فرما دو کہ تم طریقہ ابراہیمی پر نہیں ہو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بت کو توڑا ہے۔ وہ ہمارے نہایت فرما بردار بندے تھے، ہم نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا، وہ سچے نکلے۔ ہم نے ان کو بار بار آزمایا، کبھی جو ہے آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے، کبھی اولاد کو دور کر کے آزمایا گیا، بیٹے کو دور کر دیا، بیوی کو دور کر دیا، تب بھی آپ کامیاب ہوئے، کبھی بیٹے کی قربانی کا معاملہ آیا تو اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ ہر موقع پر جب جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، میرا ابراہیم کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اپنے محبوب کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم کو عطا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ وہ سچے نکلے، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، وہ تیار ہو گئے، ستارہ پرستوں کی محبت توڑنے بلکہ وطن چھوڑنے کو فرمایا، انہوں نے ویسا ہی کر دکھایا کہ سب کو چھوڑ کر ملک شام میں آ بسے، ریگستان عرب کو بسانے اور خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، فوراً اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں بسا دیا اور خانہ کعبہ بنایا، ایمان پر رہ کر نمرود کی آگ میں پڑنا منظور کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے احکام، نماز، زکوٰۃ، ظاہری باطنی طہارت، ختنہ وغیرہ بجا لائے۔ اس کے صلے میں ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو تمام لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ اے ابراہیم تم کامیاب ہوئے، اب ہم تمہیں قیامت تک کے لوگوں کا پیشوا بنا دیں گے، سب تمہاری عزت و تعظیم کریں گے، تمہاری جو ہے دین ابراہیمی، یہی دین ابراہیمی چلتا رہے گا کہ تمام دنیا میں تمہارا چرچا رہے، انبیاء تمہاری اولاد میں ہوں گے، جتنے نبی ہوں گے اب وہ سب تمہاری ہی اولاد میں ہوں گے، اس کے علاوہ ہوگا ہی نہیں کوئی نبی۔ یہ کتنی بڑی شان کہ اے ابراہیم اب آگے جتنے نبی ہوں گے وہ سب تمہاری ہی اولاد میں ہوں گے، تم تمام نبیوں کے جو ہے باپ کہلاؤ گے، تمہاری اولاد میں ہوں گے، قیامت تک تمہارے کعبے کا حج ہوتا رہے گا، دور اور قریب سے اس کی طرف گردنیں جھکتی رہیں گی، لوگ تمہاری اور تمہارے بیٹے اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی نقل کر کے حاجی بنا کریں گے۔ حج کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی یادگار منانا، یہی حج ہے، تو اسی کا نام حج ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ بزرگوں کی یاد مت مناؤ، تو ان سے کہو کہ حج جو اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے،
وہ بھی مت کرو پھر تم لوگ، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ والوں کی یاد کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہو تو بتاؤ۔ صفا اور مروہ پہ دوڑا جا رہا ہے تو حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو دوڑا جا رہا ہے، وہاں جو ہے شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ماری تھی تو مار رہے ہو، سب کچھ وہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ عبادت میری ہو اور یادگار اللہ والوں کی۔ حاجرہ کی نقل کر کے حاجی بنا کریں، نبی آخر الزماں کی امت اپنی نمازوں اور خطبوں میں اس محبوب کے ساتھ تم پر بھی درود بھیجا کرے۔ دیکھو نماز میں دیکھو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ نماز میں جہاں اپنے محبوب پر درود رکھا وہاں حضرت ابراہیم پر بھی درود رکھا۔ درود بھیجا کریں، قیامت میں بھی تمہاری پیشوائی ظاہر ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد میں بھی بابرکت لوگ پیدا کرنا تاکہ تیری فرما برداری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے کہا کہ اچھا تم سے اس کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس اقرار و وعدے میں تمہاری وہ اولاد شامل نہیں جو بدکار ہو، ان کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو ہے صحیح ہوں گے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو اے اولاد یعقوب، حضرت ابراہیم کی اولاد ہو کر یہ مت سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہے اگر تم بدکار ہوگے، غلط چلو گے۔ اے بنی اسرائیل، اگر تم ایمان سے پھرو گے تو تمہارے لیے وہ وعدہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد کے لیے ہے۔ لہذا اے اسرائیلیوں تم کو لازم ہے کہ اپنے جد امجد کی پیروی کرو اور ان نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ جن کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی، اور یہ مت سمجھو کہ نبوت بنی اسحاق کے لیے خاص ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، جتنے نبی ہوئے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کی اولادوں میں، اور ادھر دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا، یا تو حضرت اسماعیل اور یا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا وہ جو یہودی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس بنی اسحاق میں ہی نبوت چلے گی، ادھر ہی چلتی رہے گی۔ نہیں، اللہ کے تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمہاری اولاد میں نبوت چلے گی، تو اولاد میں تو حضرت اسماعیل بھی ہیں۔ جس طرح تم نے حضرت اسحاق کی اولاد کو نبی مانا ہے اور وہ نبی بن کر آئے تم نے تسلیم کیا، ایسے ہی حضرت اسماعیل کی اولاد جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی بن کر آئے ہیں، انہیں بھی نبی ماننا ہوگا۔ وہ سو کہتے تھے نہ ہم انہیں نہیں مانیں گے، ہمارے اس میں بنی اسرائیل میں سے ہوتے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کوئی ہوتے تو مانتے، نہ تو یہ غلطی ہے، وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور یہ مت سمجھو کہ نبوت بنی اسحاق کے لیے خاص ہے، بنی اسماعیل بھی انہی کی اولاد ہیں اور وہ بھی اس وعدے میں داخل ہیں۔ تو وقت ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو